یہ کہانی ہے قرآن کی اس سورہ کی جو انسان کے غرور، اس کے گھمنڈ اور بادشاہت کے تکبر کو مٹی میں ملا دینے والی ہے۔ ایک بادشاہ نے کہا تھا، میں کعبہ کو گرا دوں گا، مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور وہ ہنس پڑا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ وہ رب جو نہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کے گھر پر ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے۔ مکہ میں اس وقت ایک بزرگ تھے، حضرت عبد المطلب۔ انہوں نے وہ جملہ کہا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میں کر سکتا ہوں۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ اور پھر اللہ نے دکھا دیا، اس کی حفاظت کے لیے نہ تلوار چاہیے نہ لشکر، بس اس کی مرضی چاہیے۔ سمے گزرا اور وہی رب اپنے محبوب محمد کے ذریعے دنیا کو پھر یاد دلاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے آج ہم اسی دور میں چلتے ہیں جہاں ایک طرف ابراہہ کا تکبر تھا اور دوسری طرف عبد المطلب کا یقین۔ یہ ہے سورہ الفیل کا پورا واقعہ۔ اس زمانے کا عرب ایک بکھری ہوئی کہانی تھا، جیسے کسی پرانے کاغذ پر دھول جمع ہو گئی ہو۔ نہ مذہبی ایکتا، نہ سیاسی نظام، نہ انصاف۔ ہر قبیلہ اپنی حد میں بادشاہ تھا، اور ہر سردار اپنے لوگوں کی نظر میں ایک طرح کا خدا۔ ریگستان کی گرمی اور دلوں میں پھیلی جہالت۔ مکہ اس وقت بھی عرب کا دل تھا، ایک شہر جس میں عجیب سا روحانی سکون چھپا تھا، لیکن اسی کے نیچے شرک اور بت پرستی کی سخت پرتیں موجود تھیں۔ کعبہ موجود تھا، وہی گھر جسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، مگر افسوس اس کے اندر اور باہر 360 بت رکھے تھے۔ کوئی حبل کی پوجا کرتا، کوئی لات اور عزا کو، کوئی منات کے سامنے قربانیاں دیتا۔ توحید کی روشنی کہیں دب چکی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں کوئی بتوں کو سجاتا، کوئی ان کے آگے جھک کر دعا مانگتا، اور پاس ہی ایک بزرگ آواز لگاتا، اے لوگو، یہ پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود ہل نہیں سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ مگر لوگ اسے پاگل کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ عورتوں کے ساتھ ظلم، لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، مسلوں پر سالوں کی جنگ، یہی تھا اس زمانے کا حال۔ مگر کعبہ ابھی بھی اللہ کی امان میں تھا۔ مکہ میں ایک نام ایسا تھا جس کی عزت ہر زبان پر تھی، حضرت عبد المطلب، نبی کے دادا۔ وہ قریش کے سردار تھے، بنو ہاشم کے امین، اور کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوتا، جو بھی گزرتا کہتا، ابو حارث آپ پر سلام۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے، عزت اور امانت اللہ کی ہے، ہم تو بس اس کے رکھوالے ہیں۔ ایک رات انہیں خواب آیا، نورانی آواز بولی، عبد المطلب، زمزم کو کھود نکالو۔ صبح وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچے، پھاوڑا اٹھایا اور بسم اللہ کہہ کر کھدائی شروع کی۔ لوگ مذاق اڑاتے، کوئی کہتا ریگستان میں پانی، کوئی ہنستا، خواب کا پیچھا کر رہے ہیں، مگر ان کے چہرے پر یقین تھا، جو رب ابراہیم کا تھا وہی آج میرا رب ہے۔ گھنٹوں بعد اچانک ریت کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اٹھا، پھر پانی کی دھار پھوٹ پڑی، لوگ دنگ رہ گئے۔ زمزم دوبارہ زندہ ہو چکا تھا۔ عبد المطلب نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر۔ قبیلے جھگڑنے آئے، مگر انہوں نے کہا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے، اپنے رب کے حکم سے، لیکن یہ پانی سب کے لیے ہے۔ اور لوگ خاموش ہو گئے۔ ہر صبح وہ زمزم کے پاس بیٹھتے، مسافروں کو پانی پلاتے اور دعا کرتے، اے اللہ، جیسے تو نے اس ریت سے پانی نکالا، ویسے ہی اس امت کے دلوں سے ہدایت کی پیاس مٹا دے۔ مکہ کے بچے کہتے، اے سید مکہ، ہمیں زمزم کی کہانی سناؤ۔ وہ مسکراتے، یہ کہانی نہیں، یہ رحمت کا واقعہ ہے، اور رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب چل ہی رہا تھا، اور ادھر دور یمن میں ابراہہ نے اپنے تکبر کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ وہ کعبہ کو گرانے چلا تھا، لیکن اللہ نے اس کے خلاف ایسی فوج بھیجی جس کے سامنے بادشاہ اور ہاتھی سب گر پڑے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہی تھا اس کہانی کا پہلا حصہ، جہاں عرب کا ماحول، مکہ کی زندگی اور عبد المطلب کی شان کو ہم نے جانا۔ مگر اصلی طوفان تو ابھی باقی ہے۔ ابراہہ کا غصہ، اس کا وشال ہاتھیوں والا لشکر، کعبہ کی طرف بڑھتے قدم، اور پھر اللہ کی طرف سے آنے والی وہ حیرت انگیز مدد، یہ سب آپ جانیں گے بھاگ 2 میں۔ تو انتظار مت کیجیے، اگلا حصہ ضرور دیکھیے۔